السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ریاض الصالحین کی تیسری حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس حدیث کا ایک موضوع بنتا ہے سوال کی شکل میں۔ وہ سوال یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم منسوخ کیوں ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ کے لوگ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے، ان کے لیے دین اور اسلام پر چلنا مکہ میں مشکل ہو گیا تھا، تب اللہ رب العالمین نے مشکل ترین حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مدینہ والے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک کے لیے یہ حکم تھا کہ مسلمان جب مکہ میں ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے، اور مکہ میں ان کے لیے دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہوتا تھا تو وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ لیکن جب سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا، ورنہ قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے۔ جہاں بھی آدمی زندگی گزارتا ہے اور وہاں اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو ڈر ہے کہ کہیں ہم دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ہمارا ایمان نہ چھین لیا جائے، ہمارا عقیدہ ہم سے چھٹ نہ جائے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ ایسے ملک میں چلا جائے، ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث کی جو راویہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہجرت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح۔ فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں۔ ایسا مت سمجھنا کہ اب ہجرت ختم ہو گئی، یہ صرف مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ مکہ دارالاسلام بن گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں قتال کرنا اور نیت یہ دونوں باقی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلنے کے لیے طلب کیا جائے، امیر المومنین اسلامی حکومت کا حکم دے دے تو تم نکل پڑو۔ تو یہ پوری حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بشارت سنائی ہے کہ مکہ ہمیشہ کے لیے دارالاسلام بن گیا، قیامت تک وہ دارالاسلام ہی رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح۔ اب مکہ والوں کو قیامت تک مکہ سے مدینہ کی طرف یا کسی اور جگہ کی طرف ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے دارالاسلام بنا دیا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کیوں منسوخ ہوا؟ کیوں مکہ فتح ہو گیا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آج بھی اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں دنیا کی ساری فراوانی ہے، دنیا کی ساری سہولیات موجود ہے، لیکن اس کا دین خطرے میں، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو ڈر ہے کہ بچے مرتد ہو جائیں گے، ہمارا دین چھن جائے گا، ایمان چھن جائے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے اس کو پریشانی ہو رہی، وہاں لوگ روکتے ہیں عمل کرنے کے لیے، اس کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ اگر ایمان خطرے میں ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلا جائے جو دارالامن ہو یا دارالاسلام ہو، جہاں پہ عمل کرنا اس کے لیے اسلام پر آسان ہو اور جہاں اسلام کو اپنے بچا سکے۔
اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو وطن کو بھی چھوڑ دے، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کی ایک دوسری وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایسے شخص کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کہا ہے، وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، وہ شخص بھی مہاجر ہے جو ان تمام باتوں کو، تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں سے اللہ اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا، جن گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو وہ بھی مہاجر کے معنی میں ہے، یعنی لغوی اعتبار سے، کیونکہ حجر یحجر کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے کہ ہم اس طرح کے مہاجر بن جائیں کہ جو کچھ بھی اسلام نے حرام کیا ہے، جس چیز سے اسلام نے روکا، اس سے ہم رکنے والے بن جائیں۔ نیکیوں پر عمل کرنا جس طرح ضروری ہے، ایسے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن گناہ جس کی عادت نفس کو لگ جاتی ہے، ہمارا نفس جس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوئی، جب کسی دارالاسلام کوئی ہو ملک اور وہاں اسلامی حکومت ہو اور وہاں کا امیر المومنین حکم دے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، تو نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے تمام اعمال صالحہ میں اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ جو بھی نیکی کے کام ہیں ہمیں اس کے بارے میں درست نیت رکھنی چاہیے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان تمنا کرتا ہے، ایک مسلمان آرزو کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے اسباب مہیا نہیں ہو پاتے، وسائل نہیں ہوتے کہ وہ نیکی کر سکے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی نیکی کے کرنے کا عزم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے اللہ ہمارے پاس اتنی دولت دے دے، ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، یا اتنی دولت دے دے ہم جو ہے مسجد کی تعمیر کریں گے یا کوئی اور نیک کام کریں گے، تو اس طرح سے نیکی کا پکا ارادہ کر لینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اگر وہ اسباب اس کے سامنے مہیا نہ ہوں، اسباب میسر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، دنیا سے چلا جائے، لیکن نیت اس کی اچھی ہے، نیکی کے کام کرنے کی وہ نیت رکھتا ہے اور اس طرح ارادے رکھتا ہے کہ اللہ اگر ہمارے اندر یہ طاقت دے گا تو میں یہ کام ضرور کروں گا، اس کی نیت اگر درست ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو وہ موقع نہیں مل پایا، شہادت اس کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا پکا ارادہ تھا، اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا جو اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی تمام نیکیوں میں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکیوں کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پکا ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ گناہوں کے رسیا ہوتے ہیں، گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی ان کا شیوا ہوتا ہے، ہم یہ کریں گے، ایسا ہے تو یہ کریں گے، ایسا ہے تو یہ کریں گے، ایسا ہے تو اس کو پچھاڑیں گے، ایسا ہے تو اس کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نیکی کا عزم اور ارادہ رکھنا بھی یہ باعث ثواب ہے۔ اگر اس کی نیت درست ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اس کے پاس اسباب مہیا نہیں ہو سکے، تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے کہ نیت کا بھی اللہ تعالیٰ اجر اس کو دے دے گا اگر وہ اپنے عزم میں پکا ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔